بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پراسرار رات۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں پینٹنگ کر رہی تھی۔ کوئی 1:30 بجے کا وقت تھا اور ہر طرف مکمل خاموشی تھی۔ سب گھر والے اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے اور میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ میرا کمرہ باقی کمروں سے ذرا ہٹ کر تھا۔ اس کی کھڑکی باہر لان کی طرف کھلتی تھی اور تو کوئی کمرہ نہیں تھا۔ کمرے کے ڈور کے سامنے سائیڈ پہ صحن تھا، اس لیے باقی گھر والوں کے رومز تک میری آواز پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ تو یوں ہوا کہ پینٹنگ کرتے کرتے میری نظر کھڑکی سے باہر لان پر پڑی تو کیا دیکھتی ہوں، سفید رنگ کے چمکتے اور اجلتے لباس میں کھڑا وجود میری طرف مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ میں ایک دم سے خوفزدہ ہو گئی اور پینٹنگ برش پھینک کر فوراً سے کھڑکی کی طرف بھاگی۔ جھٹ سے کھڑکی بند کی اور کھڑکی کے ساتھ کمر لگا کر کھڑی ہو گئی۔ میرا سانس پھول گیا، جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ پھر میں نے جلدی سے گلاس میں پانی ڈال کے پیا اور باقی بچا ہوا گلاس سائیڈ ٹیبل پر رکھا۔ گلاس دڑم سے زمین پر گر کر ٹوٹ گیا اور اس میں موجود پانی نے خون کی شکل اختیار کر لی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو بے اختیار میری چیخ نکل گئی اور میں اپنے روم کے ڈور کو کھول کر باہر نکلنے کے لیے آگے بڑھی۔ جیسے ہی میں نے ڈور کا لاک کھولنے کی کوشش کی، میرے ہاتھ پر ایک زور کی سٹک لگی، جیسے کوئی مجھے لاک کھولنے نہ دینا چاہتا ہو۔ میں نے ایک بار پھر کوشش کی تو پھر وہی سٹک کا وار ہوا۔ میں جلدی واپس مڑی اور اپنا موبائل اٹھا کر اپنی ماما، پاپا، بہن، بھائی، کزن سب کو کال کی، لیکن سب کا نمبر بند آ رہا تھا۔ بوکھلا گئی، ایک ساتھ سب کے نمبر کیسے بند ہو سکتے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے غصے سے موبائل پھینکا۔ جب کھڑکی کی طرف دیکھا تو ایک چلتا ہوا سایہ نظر آیا۔ میں مشکل سانس لیتے ہوئے کھڑکی پر پردہ کرنے کے لیے آگے بڑھی تو کھڑکی کو کسی نے دھیرے سے کھٹکھٹایا۔ میں ڈر کے ایک بار پھر چیخنے لگی تو میری چیخ جیسے گلے میں اٹک گئی۔ پردہ آگے کرنے کے بعد میں بھاگ کر کمرے کے کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیز ہو رہی تھی۔ میرا جسم مارے خوف کے کانپ رہا تھا۔ میں مسلسل آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی، لیکن الفاظ کی ادائیگی بہت مشکل سے ہو رہی تھی۔ کبھی میری زبان میرے ہونٹوں کے نیچے آ جاتی، کبھی دانت ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے۔ میں کمرے کے کونے میں بے حس و حرکت بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اچانک کمرے کا ڈور ناک ہوا اور ساتھ ہی میری مما کی آواز آئی، ارم بیٹا دروازہ کھولو، میں ہوں۔ پہلے تو میرے ذہن میں آیا کہ رات کے اس وقت مما کیوں میرے کمرے میں آئیں گی؟ عام طور پر ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا، لیکن خوف کا غلبہ تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر دروازے کی طرف لپکی۔ جیسے ہی لاک کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، دروازہ خود بخود کھل گیا اور کالے کپڑوں میں ملبوس ایک خوبصورت بڑی چمکدار آنکھوں والی عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے کانپتی آواز سے پوچھا، آپ کون؟ وہ کچھ نہ بولی اور اندر آ کر بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ میں اسے نظر انداز کر کے دروازے سے باہر جانے کے لیے تیزی سے مڑی تو دروازہ زوردار آواز سے بند ہو گیا اور میرے کھولنے پر بھی نہ کھلا۔ ہمارے خوف کے میں لڑکھڑاتے قدموں سے 3-4 انچ چل نہ سکی اور فرش پر گر گئی۔ میرے وجود کا حصہ اکڑ چکا تھا اور کبھی اس قدر ڈھیلا ہو جاتا کہ جیسے مجھے ہڈیوں کی جگہ صرف گوشت ہی گوشت ہو۔ میرے کمرے میں لیمپ کی روشنی تھی اور مجھے ہمیشہ سے ہلکی روشنی پسند تھی۔ اچانک میرے لیمپ کی روشنی آن آف ہونے لگی اور بیڈ پر لیٹی اس عورت کے کپڑوں کا رنگ بدل کر کبھی سرخ ہو جاتا، کبھی زرد، کبھی نیلا اور کبھی سفید۔ وہ سارا منظر دیکھ کر میری ہچکی بن گئی اور میں اپنے ہاتھوں کو اپنے چہروں پر زور سے رگڑنے لگی۔ کاش یہ خواب ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس عورت نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی مجھے کوئی بات کی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد میں کافی حد تک اس منظر کی عادی ہو چکی تھی اور میرے خوف میں تھوڑی کمی واقع ہوئی تھی۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس پراسرار مخلوق نے فی الحال مجھے کچھ نہیں کہا تھا۔ میں فرش پر بیٹھی اپنے چہرے کو گھٹنوں میں لگائے بیٹھی تھی کہ اچانک میں نے اپنا دایاں ہاتھ قالین پر رکھا۔ جو ہی میں نے ہاتھ اٹھایا وہ خون سے تر ہو گیا، جبکہ قالین پر تو کوئی خون نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ کو پھٹتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور ایک نظر اس عورت کی طرف دوڑائی جو اب تک بیڈ پر نیم دراز تھی اور میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے فوراً اسے اپنی نظریں ہٹا کر دوبارہ ہاتھ کو دیکھا تو میرے ہاتھ سے خون غائب تھا۔ اسی دوران مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس جھٹکے کے ساتھ ہی وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب میرے جسم میں ہلنے کی سکت نہیں تھی اور نیم بے ہوشی کی کیفیت مجھ پر طاری تھی اور میرے سر میں شدید درد تھا اور آنکھیں بھی بھاری سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ گھٹنوں کے بل چلتی بیڈ کے پاس آئی، اپنی ادھوری پینٹنگ کو دیکھنے لگی جو بھی میں نے شروع ہی کی تھی۔ کیا دیکھتی ہوں، اس عورت کا چہرہ میری پینٹنگ پہ چھپ چکا تھا۔
جیسے میں نے اس کی پینٹنگ بنائی ہو، اور اس کے ساتھ بہت اسٹائلش فونٹ میں لکھا ہوا تھا، ویلکم ٹو آور ورلڈ۔ میں نے وہ پینٹنگ وہیں پھینکی اور کھڑے ہو کے ڈور کی طرف جانا چاہا۔ میری پوری کوشش تھی کہ میں اس کمرے سے کسی بھی طرح نکل جاؤں اور اپنی فیملی کے پاس پہنچ جاؤں، لیکن میں نے اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں کھڑی تو ہو گئی لیکن میرے قدم اٹھ نہیں رہے تھے، جیسے قالین کے ساتھ چپک گئے ہوں۔ میں ساتھ ہی پڑی چیئر کا سہارا لے کر اپنے قدموں کو اٹھانے کے لیے زور لگانے لگی، جیسے کوئی چپکی ہوئی چیز کو اکھاڑا جاتا ہے، لیکن مجھے کامیابی نہ ملی۔ میں بے سدھ ہو کر قالین پر بیٹھ گئی اور اللہ خو کا ورد کرنے لگی۔ میں نے آنکھیں موند لی تھیں، لیکن آنکھیں بند کرنے کے بعد بھی مجھے وہ عورت مسلسل نظر آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھولی اور بلند آواز میں اللہ پڑھنے لگی کہ اچانک سامنے والی دیوار پر ایک گول شکل کی روشنی ظاہر ہوئی، ایسے جیسے کوئی ٹارچ کی روشنی ہو، لیکن اس روشنی میں دو لوگوں کے چلنے کا سایہ نظر آیا اور بہت ہلکی آواز میں کہکوں کی آواز آئی۔ میں نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ کر اس منظر سے بچنے کی کوشش کی۔ وہی روشنی میرے ہاتھ پر پڑنے لگی۔ میں نے فوراً سے اپنا ہاتھ آنکھوں سے ہٹایا تو وہ روشنی دیوار پر نظر آنے لگی، ساتھ ہی کہکوں کی دھیمی سی مسلسل آواز بھی۔ اب مجھے اس آواز سے خوف نہیں آ رہا۔ 20 منٹ تک یہ سلسلہ جاری رہا اور میں قالین پر بے حس و حرکت لیٹی رہی۔ اسی اثناء میں میرے موبائل پر میسج کی ٹیون بجی، ساتھ میں کال بھی۔ میں نے ٹوٹتے جسم کے ساتھ دھیرے دھیرے اٹھنے کی کوشش کی اور بیڈ سے موبائل اٹھایا۔ وہ میری بہن کی کال اور میسج تھا، جو اکثر مجھے تہجد کے لیے نماز کے لیے جگایا کرتی تھی۔ میں نے 5 منٹ لگا کر ایک میسج لکھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، جلدی سے میرے کمرے میں آؤ اور چابی سے خود دروازہ کھولنا۔ جیسے ہی میسج سینڈ کرنے لگی، وہ میسج خود بخود مٹ گیا۔ خوف سے موبائل میرے ہاتھ سے گر گیا اور میرے سر کا درد مزید بڑھ گیا، ایسے جیسے ابھی دماغ پھٹ کر 1000 ٹکڑے ہو جائے گا۔ میں نے ایک بار پھر موبائل اٹھایا اور مختصر میسج ٹائپ کیا، پھر سے میسج سینڈ کرنے سے پہلے ریز ہو گیا۔ پھر میں نے اس کو کال ملائی تو نمبر بند تھا۔ میں بڑی بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اب جسم میں اتنی سخت بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر دروازے تک جا سکوں۔ ذہنی خوف میں کافی کمی تھی، لیکن جسمانی طور پر میرا حال برا تھا، جیسے صدیوں کی تھکاوٹ جسم پر طاری ہو، اور مجھے بھوک بھی اتنی لگ گئی جیسے ہفتے سے میں نے کچھ نہیں کھایا، اور ہونٹ پیاس سے خشک تھے۔ لیکن اب میں پانی نہیں پینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ پانی خون بن کے زمین پر گرا تھا، جس کی وجہ جگ میں پڑے پانی کو پینے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو 4:17 ہو چکے تھے۔ پھر میں نے 10 منٹ تک درود پاک کا ورد کرتی رہی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد میں نے خود کو نارمل محسوس کیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرے ذہن میں وہ سفید کپڑوں والا وجود آیا جو کھڑکی کے باہر تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر پردہ ہٹایا اور کھڑکی کھولی، جیسے مجھے اس کو دیکھنے کا تجسس ہو کہ وہ کون تھا۔ کھڑکی کھولتے ہی کیا دیکھتی ہوں، تقریباً 6 فٹ لمبے 4 ایک جیسے سفید کپڑوں میں ملبوس وجود ایک جگہ گھوم رہے تھے۔ ان کے چہرے مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں پلک جھپکے ان کو دیکھتی رہی۔ میرے اندر 1% بھی ڈر نہیں تھا۔ وہ چاروں مجھ سے بے خبر گھومنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے ایک بار بھی میری طرف توجہ نہیں دی، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ایک کر کے نیچے بیٹھے اور میری نظروں کے سامنے ہی غائب ہو گئے۔ اتنے میں فجر کی اذان مجھے سنائی دی اور میں پرسکون ہو کر اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ واقعہ میرے ذہن میں گہرے نقش چھوڑ چکا تھا۔ میں یہ سوچتی تھی کہ ان سب نے مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا، نہ ہی ڈرایا۔ ہاں، میں خود ضرور ڈر گئی، کیونکہ ایسے واقعات سے ڈر جانا انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ اور اگلا 1 ہفتہ میں بخار میں مبتلا رہی۔